ایپیسوڈ 89۔ میں خود کو بہت دراز قد، جسیم اور مضبوط سمجھتا تھا، مگر اس دیو کے نیچے یوں دبا ہوا تھا جیسے چٹان کے نیچے چوہا۔ مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ 2 گولیاں کھانے کے باوجود وہ نہ صرف ہوش میں تھا بلکہ زور آزمائی بھی کر رہا تھا۔ اس کی کوشش یہ تھی کہ کسی طرح اپنے بڑے بڑے پنجوں میں میری گردن دبوچ لے۔ میں اس کے منو بھاری بھرکم جسم کے نیچے دب کر رہ گیا تھا۔ میں نے سوچا اگر میں یوں ہی پڑا رہا تو اس دیو کو سستانے کا موقع مل جائے گا۔ میں نے خاصی قوت صرف کر کے اپنی بائیں کلائی اس کے بھاری بھرکم شانے کے نیچے سے نکالی اور اس کے منہ پر پوری قوت سے پنچ رسید کر دیا۔ اس کوشش میں میرا ہاتھ جھنجھنا کر رہ گیا، مگر اس کا خاطر خواہ فائدہ بھی ہوا۔ آچر کے وجود میں وہ پہلے سے دم خم نہیں رہا۔ میں نے اسی قوت سے دوسرا پنچ رسید کیا تو اس کے ہاتھ پیر ڈھیلے پڑ گئے۔ میں نے خاصی قوت صرف کر کے اسے دائیں جانب اچھال دیا۔ وہ دھماکے سے ایک طرف لڑک گیا۔ میں پھرتی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میرے پرانے زخم سے دوبارہ خون رسنے لگا تھا، مگر اپنے زخم کی پرواہ کیے میں نے اس کے بڑے اور بالوں سے بے نیاز خوفناک سر پر پے در پہ کئی ٹھوکریں رسید کر دیں۔ میری آخری ٹھوکر اتنی بھرپور تھی کہ چٹاخ کی ایسی آواز گونجی جیسے کسی تختے کو توڑنے سے آتی ہے۔ آچر کی مضبوط کھوپڑی چٹک گئی تھی۔ اسے چھوڑ کر میں اندر کی طرف لپکا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ گلوریا کس کمرے میں ہے۔ میں نے دیوار پر سوئچ بورڈ تلاش کر کے لائٹ آن کی تو لمحے بھر کو میری آنکھیں چندی آ گئیں۔ ایک کمرے کے دروازے سے ایسی آوازیں آ رہی تھی جیسے اس کا لاک کوئی کھولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے پہلے اسی کمرے کو آزمانے کا فیصلہ کیا اور آہستہ سے آواز دی، گلوریا، کیا تم اندر موجود ہو؟ ہاں کامران۔ گلوریا کی آواز میں لرزش تھی۔ 1 منٹ صبر کرو، میں نے کہا اور تیزی سے آچر کی لاش کی طرف دوڑا۔ اصولی طور پر کمرے کی چابی اسی کی جیب میں ہونی چاہیے تھی۔ میں نے پھرتی سے اس کی جیبوں کی تلاشی لی اور مجھے چابیوں کا گچھا مل گیا۔ کمرے سے باہر نکلتی گلوریا دیوانہ وار مجھ سے لپٹ گئی۔ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ ارے تم تو یوں رو رہی ہو جیسے کسی ننھی منی بچی سے اس کا من پسند کھلونا چھین لیا جائے۔ چلو اب یہاں سے نکلنے کی کرو، ورنہ ہم دونوں کو ایک ساتھ مل کر رونا پڑے گا۔ کمرے میں بند آدمی اب خاموش ہو گیا تھا۔ میں نے سوچا اسے دروازہ کھولنے پر مجبور کروں، مگر پھر اسے اس کے حال پر چھوڑنے کا فیصلہ کر کے میں گلوریا کو لے کر وہاں سے نکل گیا۔ آچر کی جیب سے جو چابیوں کا گچھا برآمد ہوا اس میں گاڑیوں کی چابیاں بھی تھیں۔ پورچ میں دائیں جانب 2 گاڑیاں کھڑی تھیں، ان میں سے ایک ٹویوٹا تھی اور دوسری مرسڈیز۔ میں نے ٹویوٹا کو لے جانے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ مجھے گچھے میں جو چابی ملی تھی وہ ٹویوٹا کی ہی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد ہم PC ہوٹل کے ایک لگژری روم میں بیٹھے تھے۔ میں 15 منٹ تک گرم پانی کے ٹب میں لیٹا رہا۔ اگر گلوریا باتھ روم کے دروازے پر دستک نہ دیتی تو شاید میں مزید اتنی ہی دیر لیٹا رہتا۔ میں باتھ روم سے باہر نکلا تو گلوریا روم سروس سے کھانا منگوا چکی تھی۔ کھانے کے بعد جب میں گرما گرم کافی پی رہا تھا تو مجھے جاوید کا خیال آیا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے رقم سے بھرے ہوئے سوٹ کیس کا بھی خیال آیا جو اس گاڑی کی ڈگی میں رکھا تھا جس میں عابد جاوید کو لے کر گیا تھا۔ میں نے کافی کا کپ رکھ کر آپریٹر سے میرے پاس اس افسر کے گھر کا نمبر بھی موجود تھا جس نے گلوریا کی موجودگی کی اطلاع دی تھی۔ اسی کے ذریعے جاوید کی خیریت بھی معلوم ہو سکتی تھی۔ میں نے کافی کا کپ رکھ کر آپریٹر سے مطلوبہ نمبر ملانے کو کہا۔ چند منٹ بعد وہ افسر لائن پر تھا۔ وہ میری آواز سنتے ہی بولا، تم کہاں غائب ہو؟ میں پرل کانٹیننٹل کے کمرہ نمبر 403 میں اپنی وائف کے ساتھ موجود ہوں۔ ہاں، اب جاوید کیسا ہے؟ میں نے سنا اس کی طبیعت کچھ خراب تھی۔ جاوید CMH میں ایڈمٹ ہے، اب اس کی طبیعت کافی بہتر ہے۔ ویسے تمہارا وہاں جانا بیکار ہے کیونکہ وہ آج ہی گھر شفٹ ہو جائے گا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ مجھے فی الحال CMH جانے سے روکنا چاہتا ہے۔ ہاں، وہ تمہارا دوست تیمور بھی خیریت سے ہے، وہ اپنے کسی دوست کے گھر ہے۔ اب اس کی طرف سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تم آرام کرو، صبح میں خود ہی تمہاری طرف چکر لگاؤں گا۔ اوکے سر، میرا روم نمبر یاد رکھیے گا، مسٹر اینڈ مسز امجد ٹیوانہ، روم نمبر 403۔ اوکے، گڈ نائٹ۔ فون سے فارغ ہو کر میں گلوریا کی طرف متوجہ ہوا۔ ہاں گلوریا، اب تم بتاؤ، تم نارتھ ناظم آباد والے بنگلے سے اچانک کہاں غائب ہو گئی تھی؟ بڑی جلدی خیال آ گیا تمہیں؟ جلدی خیال آیا تو تم یہاں نظر آ رہی ہو نا، ورنہ ابھی تک اس وڈیرے کی قید میں ہوتی۔ ویسے ایک بات اور بھی ہے، تمہارا خیال دل سے جائے گا تو آئے گا نا؟ اچھا ٹھیک ہے، زیادہ فالتو باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلو ٹھیک ہے، مگر تم بتاؤ تم غائب کہاں ہو گئی تھی؟ وہ لوگ تعداد میں 6 تھے، ورنہ مجھے نہ لے جا سکتے۔ اب تم کہو کہ وہ تمہیں کہاں لے گئے تھے تو میں نہیں بتا سکوں گی کیونکہ انہوں نے مجھے بلائنڈ فولڈ کر دیا تھا۔ وہاں سے وہ مجھے موسیٰ خان کے اڈے پر لے گئے تھے۔ وہاں مجھے ایک دفعہ مائیکل بھی نظر آیا تھا۔ پھر معلوم ہوا کہ تم نے موسیٰ خان کی بھانجی کو اغوا کر لیا ہے اور اس کے ذریعے مجھے رہا کرانا چاہ رہے ہو۔ موسیٰ خان غصے سے پاگل ہو گیا اور اس نے فوری طور پر مجھے وڈیرے کے بنگلے پر شفٹ کر دیا۔ اس کے بعد کی اطلاعات مجھے موصول نہیں ہو سکی کیونکہ وڈیرے کی قید میں کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ مجھ سے سن لو، میں نے تلخ لہجے میں کہا۔ موسیٰ خان نے ہماری اس کوٹھی کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا جس پہ فرڈی نے سال بھر تک محنت کی تھی۔ اوہ نو! اور وہاں موجود مسلح ملازم، وہ کہاں گئے؟ ان کا بھی تک کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ گویا اب یہ صورتحال ہے کہ تیمور زخمی ہے، عرفان بھی کسی کام کا نہیں ہے،
باقی لوگوں کا کچھ پتہ نہیں ہے، صرف ہم دونوں کچھ کر سکتے ہیں۔ اور تم بھی کیا؟ میں نے اسے چڑھانے کو کہا۔ صرف میں ہی ہوں، مائیکل کا نام سن کر تو تم پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ اچھا، زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر گلوریا نے مجھ پر تکیہ کھینچ مارا۔ میں نے جھک کر اپنا سر بچانے کی کوشش کی۔ اسی لمحے کمرے کی کھڑکی کا شیشہ زوردار چھناکے کے ساتھ ٹوٹا اور کوئی چیز ٹھک کی آواز کے ساتھ کھڑکی کے سامنے والی دیوار میں پیوست ہو گئی۔ میں پھرتی سے فرش پر لیٹ گیا۔ ایک لمحے میں سمجھ گیا کہ کسی نے مجھ پر بے آواز رائفل سے فائر کیا ہے۔ گلوریا بھی فرش پر پڑی ہوئی تھی۔ تم یہاں ٹھہرو، میں نے دروازے کی طرف کھسکتے ہوئے گلوریا سے کہا۔ میں معلوم کرتا ہوں کہ یہ فائر کہاں سے کیا گیا ہے۔ گلوریا استہزائیہ انداز میں ہنسنے لگی۔ تم بھی بعض اوقات بچوں جیسی باتیں کرتے ہو۔ سامنے کی بلڈنگ میں بے شمار آفس ہیں، فائر کرنے والا کیا خود تمہارے سامنے آئے گا کہ مجھے پکڑ لو؟ میں نے آپ پر فائر کیا تھا، مگر دیکھ لینے میں حرج کیا ہے؟ اپنی انرجی ضائع کرنا چاہتے ہو تو ضرور دیکھو۔ تم ہر بات بغیر سوچے سمجھے بول دیتی ہو۔ سامنے والی بلڈنگ میں صرف آفس ہیں، ان میں زیادہ تر اس وقت بند ہیں۔ جو اکا دکا آفس اس وقت کھلے ہیں انہیں میں چیک کر لوں گا۔ گویا تم نے طے کر لیا کہ حملہ آور کسی ایسے آفس میں موجود ہوگا جہاں کام ہو رہا ہے۔ میں پھر یہ کہوں گی کہ حملہ آور وہاں موجود ہوا بھی تو وہ اپنے ماتھے پر لکھ کر نہیں بیٹھے گا کہ میں نے ہی گولی چلائی ہے۔ تم کمرے کی لائٹ آف کرو اور کھڑکی کے سامنے والی عمارت کے مین گیٹ پر نظر رکھو، میں بھی آتا ہوں۔ میں تقریباً بھاگتا ہوا لفٹ تک پہنچا۔ یہ محض اتفاق ہے کہ عین اسی وقت لفٹ بھی اس فلور پر پہنچی تھی۔ میں ہوٹل کے مین گیٹ سے نکل کر سڑک پر پہنچا تو سامنے والی عمارت سے 2 آدمی نکل رہے تھے۔ حلیے اور چار ڈھال سے دونوں ہی بزنس مین لگ رہے تھے۔ میں نے سرسری انداز میں ان کا جائزہ لیا۔ میرا اندازہ تھا کہ ان میں سے کوئی بھی حملہ آور نہیں ہے۔ میں نے اس بلڈنگ میں جانے کا فیصلہ کیا ہی تھا کہ مجھے بڑے بڑے بالوں اور مضبوط جسم والا ایک نوجوان نظر آیا۔ اس کے ہاتھ میں گٹار کا کیس تھا اور وہ بہت گھبرائے ہوئے انداز میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ وہ عمارت کے صدر دروازے سے باہر نکلا تھا اور پیدل ایک طرف روانہ ہو گیا تھا۔ میں نے احتیاطاً اپنا ریوالور چیک کیا اور کچھ فاصلہ دے کر اس کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ نہ جانے کیوں مجھے یقین تھا کہ یہی وہ نوجوان ہے جس نے مجھ پر گولی چلائی تھی۔ وہ ابھی تک گھبرائے ہوئے انداز میں ارد گرد کا جائزہ لیتا ہوا گھوم کر عمارت کی پشت کی طرف جا رہا تھا۔ اس عمارت کا پچھلا حصہ انتہائی بوسیدہ اور گندا تھا۔ وہاں ایک رکشے والا کھڑا تھا۔ نوجوان جھپٹ کر اس میں سوار ہو گیا۔ میں نے بے بسی سے ادھر ادھر دیکھا۔ مجھے ایک موٹر سائیکل والا دکھائی دیا۔ میں نے اس سے کہا، رکشے میں میرا ایک دوست مجھ سے ناراض ہو کر جا رہا ہے، مجھے ذرا اس کے پیچھے لے چلو۔ وہ راضی ہو گیا۔ وہاں جگہ جگہ گلیوں کے نکڑوں پر، بند دکانوں کے چبوتروں پر اور چائے خانوں میں لوگ، خاص طور پر نوجوان بیٹھے تھے۔ وہ گٹار والا نوجوان بھی انہی میں سے ایک ہوٹل میں داخل ہوا اور ایک خالی میز پر جا کر بیٹھ گیا۔ وہ اب بھی متوحش انداز میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ میں نے چند لمحے دروازے کے نزدیک ٹھہر کر اس کا جائزہ لیا، پھر اس کی میز کی طرف بڑھنے ہی والا تھا کہ 2 آدمیوں کو دیکھ کر رک گیا۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے نوجوان کے پاس پہنچے اور کرسیاں گھسیٹ کر بیٹھ گئے۔ میں بے نیازی سے ہوٹل میں داخل ہوا اور ان کے بالکل برابر والی میز پر جا کر بیٹھ گیا۔ میری پشت ان کی جانب تھی مگر آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ ان میں سے ایک بھاری آواز میں بولا، تمہیں تو یہ معلوم ہو ہی گیا ہوگا کہ کام ہوا یا نہیں۔ میں سنبھل کر بیٹھ گیا۔ میرے خدشات درست ثابت ہو رہے تھے۔ امید تو یہی ہے کہ وہ بچ نہیں سکا ہوگا، میرا نشانہ اتنا کچا نہیں ہے۔ نوجوان نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ نہ جانے کیوں وہ اتنا ڈرا ہوا تھا۔ اچانک ہوٹل کے دروازے پر ایک اور آدمی نمودار ہوا۔ اس نے گرے کلر کا لمبے کرتے والا شلوار سوٹ پہن رکھا تھا، پیروں میں خصے تھے اور گھنے بالوں کو بیک کام کر رکھا تھا۔ وہ اس انداز میں سینہ پھلا کر چل رہا تھا جیسے پنجابی فلموں میں ولن چلتے ہیں۔ وہ بھی سیدھا اسی گٹار والے کے پاس پہنچا اور اکھڑ لہجے میں بولا، ہو گیا تیرا کام؟ جی ہاں، کام تو میں نے کر۔ بکواس بند کر۔ جہاں سے تو نے کام کیا تھا اس کے ساتھ والا آفس میں بھی موجود تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے اسے بچتے دیکھا ہے۔ وہ نشانہ میں نے تو بالکل ٹھیک لیا تھا استاد، مگر وہ اچانک نیچے بیٹھ گیا اور اسے یہاں سے لے چلو اڈے پر، اس سے باقی باتیں وہیں پوچھوں گا میں۔ اس نے بقیہ دونوں آدمیوں کو حکم دیا۔ وہ شاید اس علاقے کا بدماش تھا کیونکہ کاؤنٹر والے سمیت ہر آدمی سہمی ہوئی نظروں سے شلوار قمیض والے کو گھور رہا تھا۔ میں نے جلدی جلدی 2-4 گھونٹ لیے اور اٹھ کھڑا ہوا۔ کاؤنٹر پہ پیسے دیتے وقت میں نے کاؤنٹر والے سے پوچھا، یہ کون ہے؟ تم نہیں جانتے اسے؟ اس نے حیرت سے کہا، اس علاقے میں نئے معلوم ہوتے ہو، یہ اس علاقے کا بدماش ہے بھورا، نام تو اس کا رفیق ہے مگر بھورا بھورا کے نام سے مشہور ہے۔ مگر وہ اس لڑکے کو اغوا کر رہے ہیں اور تم دیکھ رہے ہو، تو کیا کروں میں؟ اس کی حمایت میں بول کر مجھے گولی کھانے یا آتے نکلوانے کا کوئی شوق نہیں ہے، تو پھر مجھے کو کچھ کرنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر میں کھڑے کھڑے چیخا، اوئے بھورے ادھر آ۔ میرا لہجہ انتہائی توہین آمیز تھا۔ اس نے اور اس کے ساتھیوں نے گردنیں موڑ کر مجھے یوں دیکھا جیسے میرے ذہنی توازن پر انہیں شبہ ہو۔ پھر بھورا مرکھنے بیل کی طرح میری طرف بڑھا اور کاٹ کھانے والے لہجے میں بولا، کون ہے تو؟ اسے کہاں لے کر جا رہے ہو تم لوگ؟
تو ہوش میں تو ہے؟ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے حرامزادے. چہرے پر بڑی بڑی مونچھیں رکھ کر اور خوفناک حلیہ بنا کر کوئی آدمی بدمعاش نہیں بن جاتا، سمجھا کہ نہیں؟ اس کے دونوں ساتھیوں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی مگر بھورے نے انہیں اشارے سے روک دیا. تم اس حرامزادے پر نظر رکھو. اس نے گٹار والے کی طرف اشارہ کر کے پھاڑ کھانے والے انداز میں کہا. اس پاگل کے بچے سے میں خود ہی نمٹ لوں گا. متوقع ہنگامے اور اٹھا پٹک کے پیش نظر لوگ پہلے سے اٹھ کر ہوٹل سے باہر نکل گئے تھے. ہوٹل کے بیرے تک نظر نہیں آ رہے تھے. کاؤنٹر والا گڑ گڑا رہا تھا. بھورے استاد، مارنا پیٹنے گے تو میرے ہوٹل سے باہر لے جاؤ اسے. میں نے ابھی دھندا شروع کیا ہے. دیکھو میرے تمام گراہک بھاگ گئے ہیں اور اگر یہ مرمرا گیا تو پولیس صبح میں مجھے بھی دھڑ لے گی اور میرا ہوٹل بھی سیل کر دے گی. تو فکر مت کر رمضان، اس حرامی کو تو میں باہر ہی لے جا کر ماروں گا. یہ کہہ کر اس نے میرے گریبان پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی. میں نے پیچھے ہٹ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور تضحیک آمیز لہجے میں بولا. میں کوئی بھیڑ کا بچہ نہیں ہوں جو مجھے تو یوں پکڑ کر لے جائے گا. شرافت سے تو جہاں کہے میں چلنے کو تیار ہوں، مگر زبردستی کرے گا تو اپنے ہاتھ پیر ہی توڑوائے گا. میں اسے جان بوجھ کر مشتعل کر رہا تھا. اس نے جھنجھلا کر ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی مگر میں نے بہت مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا، اس لیے وہ ہاتھ چھڑانے میں کامیاب نہ ہو سکا. استاد، اب تک تمہارا واسطہ شاید زنخوں سے پڑتا رہا ہے یا پھر عورتوں سے زور آزمائی کرتے رہے ہو. اگر واقعی استاد ہو تو اپنا ہاتھ چھڑا کر دکھاؤ، میں تمہارے ساتھ جہنم میں بھی جانے کو تیار ہوں. بھورے کے چہرے پر زلزلے کے آثار نمودار ہوئے. اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی. میری آواز اتنی بلند تھی کہ ہوٹل سے باہر کھڑے ہوئے مجمع نے بھی سن لی ہوگی. اب یہ گویا استاد بھورے کی استادی کو چیلنج تھا. کاؤنٹر والا بھی منہ پھاڑے مجھے گھور رہا تھا. ابے تو ہے کون؟ بھورے نے ڈپٹ کر پوچھا مگر اس کا لہجہ کھوکھلا تھا. میں خدائی فوجدار ہوں، یا تو اس نوجوان کو چھوڑ دو یا اپنا ہاتھ چھوڑا لو. بھورے کے ساتھیوں نے اچانک ریوالور نکال لیے. ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ ورنہ. ان میں سے ایک فلمی ویلن کی طرح ریوالور لہرا کر بولا. اس مرتبہ بھورے نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی. شاید وہ خود بھی یہی چاہتا تھا کہ کسی طور پر اسے مجھ سے چھٹکارا نصیب ہو. واہ استاد، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا. تم ان کھلونوں کے بلبوتے پر بدمعاشی کرتے ہو. ایک نہتے آدمی کو تم نے قتل بھی کر دیا تو لوگ یہی کہیں گے نا کہ ایک آدمی استاد بھورے کے قابو میں نہیں آیا. ان سے کہو کہ اپنے کھلونے جیب میں رکھیں. میں ان چیزوں سے ڈرنے والا نہیں ہوں. میں تو خود انہی کھلونوں کے ذریعے روزی کماتا ہوں. بکواس بند کر. استاد کا ایک ساتھی بننا کر کچھ آگے بڑھایا. اسے شاید ابھی تک بھورے کی بے بسی کا اندازہ نہیں ہوا تھا. میں نے بھورے کی کلائی چھوڑے بغیر اپنی کلائی کاؤنٹر پر ٹکائی اور جسم کو بیلنس کر کے ریوالور والے کے منہ پر اتنی زوردار کک رسید کی کہ وہ الٹ کر پیچھے والی سنگی میز پر جا گرا. مجھے یقین تھا کہ اس کے 2-4 دانت ضرور ٹوٹ گئے ہوں گے. پھر اس سے پہلے کہ دوسرا آدمی کچھ سمجھتا، میں نے بجلی کی سی تیزی سے ریوالور نکال کر بھورے کی کن پٹی پر رکھ دیا اور جھٹکا دے کر اسی کو اپنے آگے ڈھال بنا لیا. استاد بھورے، اپنے آدمی سے کہو کہ ریوالور پھینک دے ورنہ تم وقت سے پہلے دنیا سے کوچ کر جاؤ گے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے ان کھلونوں سے مت ڈراؤ. اس سے کہو کہ ریوالور پھینک دے. مجھ سے مار کھانے والا اٹھ کھڑا ہوا اور وقفے وقفے سے خون تھوک رہا تھا. اس کا ریوالور بھی ہاتھ سے گر چکا تھا. میں نے دیکھا گٹار والا نوجوان بھاگنے کے چکر میں ہے. تو یہاں بیٹھا کیا دانت نکال رہا ہے؟ بھورے نے کاؤنٹر والے کو جھڑکا. چل بھاگ یہاں سے. وہ اتنی اجرت میں وہاں سے اٹھ کر بھاگا کہ مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی. دیکھو تم جو کوئی بھی ہو، بھورا آہستہ سے بولا، میرے علاقے میں کم از کم میری بے عزتی تو مت کرو. بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ اس لڑکے کو میرے حوالے کر دو، بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. میں نے بھی آہستگی سے کہا، چلو اڈے پر چل کر بات کرتے ہیں. ہاں، تاکہ تمہارے آدمی گھیر کر میرا قیمہ بنا دیں. استاد بھورا، جب ایک دفعہ کسی کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا دینا تو دنیا کی کوئی طاقت اس کے دوست کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. اگر کبھی وقت آئے تو تم پر چلائی جانے والی ہر گولی بھورا اپنے سینے پر روکے گا. چلو میں تمہاری بات پر اعتبار کر لیتا ہوں. پھر میں بلند آواز میں ہنس کر بولا، کہو استاد، کیسی رہی؟ میں نے اس کی کلائی چھوڑی اور ایک دم اس سے بغل گیر ہو گیا جیسے اس سے برسوں پرانی دوستی ہو. تو برسوں بعد ولایت سے آیا اور آتے ہی اتنا خوفناک مذاق کر بیٹھا. بھورا بھی بلند آواز میں بولا، اگر تجھے کچھ ہو جاتا تو میں کبھی خود کو معاف نہ کرتا. ابھی تک تیری یہ پرانی عادت گئی نہیں؟ اس نے میری پیٹھ پر ایک دھپ مارا. اور تم بھی کیا کاغذی آدمی ساتھ لے کر چلتے ہو؟ اسے دیکھو، میری ایک ہی ہلکی سی کک بھی برداشت نہ کر سکا. تو بلیک بیلٹ تو پہلے سے ہی تھا، امریکہ سے کچھ زیادہ ہی سیکھ کر آ گیا ہے. امریکہ سے نہیں، جاپان سے. میں نے ہنس کر کہا. میں نے سوچا جو کچھ سیکھ کر آیا ہوں اسے چیک تو کر لوں پہلے. بس مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں تمہیں غصہ نہ آ جائے. اچھا باتیں چھوڑ، چل گھر چل. استاد بھورے نے میری کمر میں ہاتھ ڈال دیا. اس نے کوئی بہت تیز قسم کا عطر لگا رکھا تھا. میری ناک میں سرسراہٹ ہو رہی تھی. بہت زیادہ تیز خوشبو مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھی اور مجھے چھینکیں آنے لگتی تھیں. اس کے عطر کی بو بھی سیدھی میرے دماغ کو چڑھ گئی اور مجھے لگاتار کئی چھینکیں آ گئیں. میں نے سرد لہجے میں کہا،
مجھے چھوڑ دو، میں کہیں بھاگا نہیں جا رہا ہوں۔ بھورے کے ایک ساتھی نے گٹار والے نوجوان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ دوسرا آدمی تو کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں رہا تھا، وہ اپنے پیروں پر چل رہا تھا، یہی غنیمت تھا۔ بھورے کا اڈا وہاں سے کافی دور تھا، کم از کم 1-1.5 کلومیٹر کا فاصلہ تو رہا ہوگا۔ ہم جو ہی اندر داخل ہوئے، بھورے کے ایک ساتھی نے جھپٹ کر گیٹ بند کر دیا۔ وہ خاصا بڑا صحن نما احاطہ تھا، اس میں ایک طرف 2-3 چارپائیاں تھیں جن پر کچھ لوگ بیٹھے تھے۔ نزدیکی پڑے سے ایک تخت پر کچھ لوگ بیٹھے تاش کھیل رہے تھے۔ دروازہ بند ہونے کی آواز سن کر ان سب نے ہماری طرف دیکھا، پھر بھورے کو دیکھ کر وہ سب کھڑے ہو گئے۔ تخت پر بیٹھے ہوئے لوگ پھرتی سے نیچے اتر گئے اور جلدی جلدی اس پر بچھی ہوئی چادر ٹھیک کرنے لگے۔ بھورا مجھے لیے وہ اسی تخت کی طرف بڑھ گیا۔ ہم تخت کے نزدیک پہنچے تھے کہ استاد بھورے کے کچھ آدمیوں نے مجھے گھیر لیا۔ ان میں وہ پیش تھا جس نے ہوٹل میں میرے ہاتھوں مار کھائی تھی۔ اب میں تجھے بتاؤں گا کہ ہاتھ پیر کیسے چلائے جاتے ہیں۔ مار کھانے والا عجیب آواز میں بولا، تو نے لات مار کے میرے 3 دانت توڑ دیے۔ میں نے حیرت سے بھورے کی طرف دیکھا، وہ میری طرف متوجہ نہیں تھا بلکہ ان آدمیوں کو گھور رہا تھا جنہوں نے مجھے گھیرا تھا۔ اس وقت اس کی آنکھوں سے گویا شعلے نکل رہے تھے۔ پھر وہ گرج کر بولا کہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اب تمہاری اتنی جرأت ہو گئی کہ تم میرے مہمان پر ہتھیار اٹھانے لگے ہو؟ مگر استاد، اس نے نصیر کے 3 دانت توڑ دیے۔ دفع ہو جاؤ تم سب یہاں سے، ورنہ میں اس کے باقی دانت بھی توڑ دوں گا۔ میری وجہ سے ان لوگوں کو ناراض مت کرو استاد، بس اس گٹار والے کو میرے حوالے کر دو، میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ بھورا جیسے ایک دفعہ دوست کہہ دینا، پھر مرتے دم تک اس سے دوستی نبھاتا ہے۔ خون کے رشتے بھی اس کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ میں اس سے کہنے ہی والا تھا کہ یہ کس فلم کا ڈائلاگ ہے، مگر اس کے لہجے کے خلوص نے مجھے زبان بند رکھنے پر مجبور کر دیا۔ پھر وہ چونک کر بولا، تمہیں آخر اس گٹار والے کی اتنی فکر کیوں ہے؟ کیا تم کسی ایجنسی کے آدمی ہو؟ تم نے مجھے اب تک اپنا نام بھی نہیں بتایا۔ تمہیں میری کس بات سے شبہ ہوا کہ میں ایجنسی کا آدمی ہوں؟ اس نوجوان سے اور کیسے دلچسپی ہو سکتی ہے؟ پھر اس علاقے میں کسی کی جرت بھی نہیں ہے کہ جو بھورے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات بھی کر سکے۔ ویسے تم نے اپنا نام نہیں بتایا اب تک۔ چھوڑو استاد، نام میں کیا رکھا ہے؟ دوست کو جس نام سے بھی پکارو گے وہ دوست ہی رہے گا۔ پھر میں نے اچانک کہا، تم موسیٰ خان کے لیے کب سے کام کر رہے ہو؟ بھورا یوں اچھلا جیسے اسے بجلی کا کرنٹ لگا ہو۔ وہ غور سے میری شکل دیکھتا رہا، پھر بولا، اس کا مطلب ہے کہ میرا اندازہ صحیح تھا، تم واقعی ایجنسی کے آدمی ہو۔ اب تمہیں دوست کہہ دیا تو دوستی نبھاؤں گا بھی، چاہے تم مجھے پھانسی کے تختے پر ہی کیوں نہ پہنچا دو۔ ہاں، میں موسیٰ خان کے لیے کام کرتا ہوں۔ میں ایجنسی کا آدمی نہیں ہوں، بلکہ وہ ہوں جسے تم اس نوجوان کے ذریعے قتل کرانا چاہتے تھے۔ استاد کے چہرے پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ تم کامران ہو؟ وہ بے یقینی سے بولا، ہاں میں کامران ہوں، اور ہوٹل سے اس گٹار والے کا پیچھا کرتا ہوا وہاں تک پہنچا تھا۔ اس کا نشانہ بلا شبہ غضب کا ہے، مگر اسے میری خوش قسمتی یا اس کی بدبختی سمجھ لو کہ عین وقت پر میں اس کے ٹارگٹ سے ہٹ گیا تھا۔ بس چند لمحے کی بات تھی۔ مگر تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ تم پر فائر اسی نوجوان نے کیا تھا؟ وہاں تو بہت سے آدمی ہوں گے۔ میں نے گولی کے رخ سے اندازہ لگایا کہ فائر سامنے والی عمارت کے کسی کمرے سے کیا گیا ہے۔ میں برق رفتاری سے اس عمارت کے صدر دروازے پر پہنچ گیا۔ اب یہ اس نوجوان کی حماقت ہے کہ یہ فوراً ہی وہاں سے نکل بھاگا۔ اگر یہ آدھا گھنٹہ وہیں چھپا رہتا تو مجھے قیامت تک معلوم نہ ہوتا کہ مجھ پر فائر کس نے کیا ہے۔ واقعی تم خطرناک حد تک ذہین، طاقتور اور جیدار ہو، استاد نے کہا۔ اس قسم کے اور بھی بہت سے الفاظ باقی ہیں، وہ بھی بول لو، مثلاً بہادر، کامران۔ استاد بھورے نے میری بات کاٹ دی۔ میرا مذاق مت اڑاؤ، میں نے تمہارا اتنا نام سنا تھا کہ دیکھنے کی خواہش پیدا ہو گئی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ موسیٰ خان نے تمہاری قتل کا حکم دیا ہے، ورنہ کیا تم انکار کر دیتے؟ تم یقین کرو یا نہ کرو، مگر میں تمہیں کبھی قتل نہ کرتا۔ میں شروع سے ہی موسیٰ خان سے کہہ رہا ہوں کہ کامران سے دشمنی کرنے کے بجائے اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ۔ اگر وہ ہمارے ساتھ شامل ہو گیا تو ہماری طاقت 4 گنا ہو جائے گی، مگر موسیٰ خان تو تمہارا نام سن کر گالیاں بکنے لگتا ہے۔ پھر اب کیا ہوگا؟ کیا تم میری خاطر موسیٰ خان سے دشمنی مول لے سکتے ہو؟ اگر تم میرا ساتھ دینے کا وعدہ کرو تو میں اس سے دشمنی مول لے سکتا ہوں۔ فی الحال تم موسیٰ خان سے دشمنی مت مول لو، بس اس سے کہہ دینا کہ مشن ناکام ہو گیا، میں اب چلوں گا۔ ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھورے نے ہاتھ پکڑ کر مجھے دوبارہ بٹھا دیا۔ میں تمہیں کھانا کھائے بغیر نہیں جانے دوں گا۔ زندگی اور دوستی رہی تو کھانے کے بہت سے مواقع آئیں گے۔ تم فی الحال اس نوجوان کو سنبھالو جو مجھے قتل کرنے گیا تھا۔ ممکن ہے وہ مجھے کامران کی حیثیت سے نہ پہچانتا ہو، مگر یہ تو بتا سکتا ہے نا کہ جس آدمی کو میں ختم کرنے گیا تھا وہ موسیٰ خان کا پرانا دوست ہے۔ وہ تو یہی سمجھ رہا ہوگا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، سامنے کی یہ بات میری موٹی عقل میں نہیں آئی۔ اس نوجوان کا کوئی نہ کوئی بندوبست تو کرنا ہی پڑے گا۔ اس نے بندوبست پر زور دیتے ہوئے کہا۔ میں جانتا تھا کہ اس بندوبست اس کی کیا مراد ہے، مگر یہ اس کا مسئلہ تھا۔ میں نے کچھ سوچ کر کہا، تم ذرا اس نوجوان کو یہاں بلاؤ، میں اس سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ لگتا ہے وہ تمہارا آدمی نہیں ہے، بلکہ تم نے وقتی طور پر اس سے کام لیا تھا۔
ہاں وہ میرا آدمی نہیں ہے، ایک آوارہ گرد ہے، مگر اس کا نشانہ بہت غضب کا ہے، میں اسے ابھی بلواتا ہوں۔ جان محمد ذرا اس پنچھی کو تو لاؤ۔ تھوڑی دیر بعد وہ گٹار والا پنچھی میرے سامنے کھڑا تھا، بڑے بڑے بال کالر سے نیچے تک پھیلے ہوئے تھے، اس کا جسم مضبوط اور آنکھوں میں ذہانت کی چمک تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ اب تک سہمنے کی اور خوفزدہ ہونے کی اداکاری کرتا رہا ہو۔ اپنے انداز و اطوار اور خاص طور پر آنکھوں سے وہ مجھے اتنا بزدل دکھائی نہیں دیتا تھا جتنا ظاہر کرتا تھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ حامد۔ مگر آپ کو نام سے کیا؟ میں جانتا ہوں کہ اب یہ لوگ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ مجھے جانتے ہو؟ میں بھلا آپ کو نہیں جانوں گا؟ آپ ہی کی وجہ سے تو مجھے مرنا پڑے گا۔ ظاہر ہے کسی نہ کسی کو تو مرنا ہی تھا۔ اگر آپ کی بیوی عین وقت پر تکیہ نہ اچھالتی تو میری گولی آپ کی جان لے لیتی۔ ان لوگوں سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ بس اتنا تعلق ہے کہ انہوں نے مجھے ہائر کیا تھا۔ میں ویسے بھی آج کل قلاش ہو رہا ہوں، اسی لیے کام کی حامی بھر بیٹھا، ورنہ میں نے آج تک کسی کو قتل نہیں کیا۔ تم کرتے کیا ہو؟ کچھ بھی نہیں۔ باپ نے مجھے تعلیم کے لیے امریکہ بھیجا تھا، میرے پیچھے ان کا انتقال ہو گیا۔ میں تعلیم ادھوری چھوڑ کر لوٹا تو معلوم ہوا کہ ہماری زمینوں پر میرے چاچے اور تائے نے قبضہ کر لیا ہے۔ ماں تو بچپن میں مر چکی تھی۔ مجھے کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ اپنے حق کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں، مگر میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں واپس امریکہ ہی چلا جاؤں۔ مقدمے کے لیے پیسے کہاں سے لاتا؟ امریکہ کے ایک شوٹنگ کلب میں نے نشانے بازی میں مہارت حاصل کر لی تھی، وہی مہارت آج میری جان لے گی۔ تم پڑھے لکھے نوجوان ہو، اگر تم وعدہ کرو کہ آئندہ شریفانہ زندگی گزارو گے تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ چاہو تو تمہیں امریکہ بھی بھجوا دوں گا۔ اگر آپ مجھ سے مذاق نہیں کرے تو مجھے امریکہ بھجوا دیں، میرے پاسپورٹ پر امریکن ویزا موجود ہے۔ اگر میری سیٹ آج کنفرم ہو جائے تو میں آج اس ملک سے نکل جاؤں گا، یہاں میرا ہے ہی کون۔ ٹھیک ہے، میں جلد از جلد تمہیں امریکہ روانہ کر دوں گا، اس وقت تک تم یہیں رہو۔ پھر میں استاد بھورے سے مخاطب ہوا، اسے فوری طور پر امریکہ بھجوا دو، ٹکٹ کے علاوہ کچھ رقم اور دے دینا، میں اب چلتا ہوں۔ استاد مجھے باہر تک چھوڑنے آیا، پھر بولا، کیا واقعی اس لڑکے کو امریکہ بھجوانا ہے؟ ہاں بھائی، نہ وہ مجھے جانتا ہے نہ موسیٰ خان کو، اس کے یہاں رہنے میں بھی کوئی خطرہ نہیں ہے، مگر احتیاط کے طور پر اسے امریکہ ہی بھجوا دو، اس کی جان لے کر ہمیں کیا ملے گا؟ ٹھیک ہے، تم کہتے ہو تو میں اسے کل ہی امریکہ بھجوا دوں گا۔ میرا ٹیلی فون نمبر لکھ لو، تمہارا تو ابھی کو مستقل ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ میں نے جیب سے پاکٹ ڈائری نکالی اور اس کا فون نمبر لکھ لیا۔ مین روڈ پر پہنچتے ہی مجھے ایک ٹیکسی مل گئی۔